السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین و ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ تحفظ ختم نبوت ہر مومن پر فرض عین ہے کہ اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ختم نبوت کا تحفظ کرے جتنا اس سے ہو سکے۔ اسی حوالے سے ایک اہم بات کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دی تحفظ ختم نبوت کے لیے۔ یہ انتہائی اہم اور نازک ترین مسئلہ ہے۔ اسی حوالے سے 1973 کے اندر پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر ایک قانون پاس ہوا، ایک آئین بنایا گیا جو قادیانیوں کے حوالے سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اس روئے زمین پر چلتا پھرتا قادیانی منکر ختم نبوت ہے، گستاخ رسول ہے۔ ان کے حوالے سے ایک قانون پاکستان کی اسمبلی کے اندر 1973 میں بنایا گیا۔ اس قانون کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ 1973 کے آئین کے تحت پاکستان پینل کوڈ سیکشن 298C اور 298B کے تحت، یعنی 298C اور 298B کے تحت قادیانیوں پر کچھ پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ وہ پابندیاں کون سی ہیں؟ ان کے بارے میں ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم قادیانیوں کو ہر قسم کے ریلیف سے روک سکیں۔ ان میں سے پہلی پابندی یہ ہے کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ جو ان کی عبادت گاہ ہے، جہاں پر وہ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر یا جس بھی حالت میں جس بھی طریقے سے عبادت کرتے ہیں، اس عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے۔ دوسری پابندی جو ان کے اوپر عائد ہے کہ وہ اذان نہیں دے سکتے۔ جیسے ہم اذان دیتے ہیں، ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہماری اذان اللہ اکبر کی صدا سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پر جا کر ختم ہو جاتی ہے، یہ مسلمانوں کی اذان ہے۔ اس طرح کوئی بھی قادیانی اذان نہیں دے سکتا، یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے۔ تیسری بات جو آئین میں درج ہے وہ یہ ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ کوئی بھی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ مسلمان کہنے کا حق قادیانیوں کو حاصل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف محمد عربی کی امت کا حق ہے، یہ میرا حق ہے، یہ اہل اسلام آپ کا حق ہے، یہ کسی قادیانی کا، غیر مسلم کا، کافر کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکے۔ چوتھی پابندی جو عائد کی گئی قادیانیوں کے اوپر وہ یہ ہے کہ اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے۔ قادیانی جو ان کا مذہب ہے وہ اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے۔ اسلام یہ ہمارا مذہب ہے، ہم محمد عربی کے ماننے والے ہیں، یہ محمد عربی کے ماننے والوں کا مذہب ہے، اور جو شخص محمد عربی کے بعد کسی اور کو نبی مانتا ہے وہ شخص اپنے مذہب کو مذہب اسلام نہیں کہہ سکتا۔ پانچویں پابندی جو اس قانون کے اندر ذکر ہے وہ یہ ہے کہ قادیانی اپنے مذہب کی دعوت و تبلیغ نہیں کر سکتے، یعنی کسی کو دعوت نہیں دے سکتے کہ بھائی آپ بھی قادیانی بن جاؤ، کسی کو وہ دعوت نہیں دے سکتے۔ ہر طرح کی دعوت دینا ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ پاکستان کا قانون کہتا ہے، آئین کہتا ہے۔ اس لیے سامعین و ناظرین، ان 5 باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جو 1973 کے آئین کے اندر سیکشن 298C اور 298B کے تحت آئین پاکستان کا حصہ ہیں، اور یہ آج بھی آئین موجود ہے، بالادست ہے۔ لیکن قادیانیوں نے اس وقت بھی اس آئین کو نہیں مانا تھا، اور اس وقت سے ہی جب یہ قانون بنا تو اس قانون کو ختم کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور اسی کا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ بعد کوئی نہ کوئی شخص اٹھتا ہے جو قادیانیوں کے حوالے سے کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ جو اس قانون کو ختم کرنے، نرم کرنے کے حوالے سے ہوتی ہے۔ ایسی ہی ایک بات آج کل بھی چل رہی ہے، اس کی حقیقت حال کیا ہے آپ نے سنا ہوگا اس کے حوالے سے۔ اس لیے سامعین و ناظرین، ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ حق ہے
کہ ہم اس قانون کو خود بھی جانیں، اس کے بارے میں علم حاصل کریں اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ ہمارا آئینی حق ہے کہ ہم قادیانی کو غیر مسلم بھی کہہ سکتے ہیں، کافر بھی کہہ سکتے ہیں، اور ان کے اوپر یہ پابندیاں عائد ہیں۔ کوئی بھی قادیانی پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ یہ حق مجھے میرا ملک پاکستان دیتا ہے، میری قومی اسمبلی دیتی ہے، مجھے اپنا ملک دیتا ہے کہ ہم اس ملک میں کسی قادیانی کو دعوت تبلیغ نہیں کرنے دیں گے، ہم کسی قادیانی کو اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہنے دیں گے، ہم کسی قادیانی کو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہنے دیں گے، ہم قادیانیوں کو اپنی اذان نہیں دینے دیں گے، قادیانیوں کو اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہنے دیں گے۔ یہ ایک پاکستانی کا حق ہے۔ سامعین و ناظرین، اس لیے ہم نے یہ قانون عام کرنا ہے، تمام لوگوں کو بتانا ہے، کیونکہ ختم نبوت کا تحفظ ہم سب پر فرض ہے۔ اس لیے اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ختم نبوت کا حقیقی مجاہد بنائے۔